السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے آئے ہیں وہ ہے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ فار جاپان ویزا۔ جاپان ویزے کے لیے کون کون سے ڈاکیومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ تو یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ آپ کی جو ویزا کی کیٹیگری ہوگی اس حساب سے آپ کو ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کی کیٹیگریز ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسا کہ وزٹ ویزا، ٹورزم ویزا، پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ آ جاتی ہیں۔ ابھی جیسا کہ جو وہی میں نے آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ساری ہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے۔ جو جاپان ایمبیسی ہے وہ وہی مطلب آپ کی کیٹیگری دیکھ کے، آپ کی کون سی کیٹیگری ہے اسی کو دیکھ کے آپ کا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ دیتی ہے۔ تو ابھی ہم بیسک ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں جو آپ ہر ویزے کے لیے لے کے آتے ہیں، آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں۔ ابھی یہاں پر جو مین ڈاکیومنٹس آتے ہیں وہ آپ کا اپلیکیشن فارم آتا ہے لازمی، جو آپ کو جاپان کی ویب سائٹ پر بھی دیا گیا ہے۔ میں آپ کو لنک شیئر کر دیتی ہوں یہاں پر نیچے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم، وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ آپ کو ایک فوٹوگراف چاہیے ود وائٹ بیک گراؤنڈ، یہ مسٹ ہے، 4.5 ملٹی پلائی بائی 4.5 سینٹی میٹر۔ تو یہ وائٹ بیک گراؤنڈ کی جو صرف وائٹ بیک گراؤنڈ ہی چاہیے، اور پاسپورٹ چاہیے آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہو، جو آپ کا ابھی آپ جس پہ کام کر رہے ہیں اوریجنل پاسپورٹ، آپ کے جو پرانے اور جو پاسپورٹس ہیں آپ کوشش کریں وہ بھی لیتے ہیں، اور آپ کی جو فی الحال جو آپ کا پاسپورٹ چل رہا ہے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 6 منتھس ہونی چاہیے۔ تو سی این اے سی چاہیے، آپ اپنا اوریجنل سی این اے سی بھی لے کے جائیے گا ایمبیسی، لیکن کاپی لازمی رکھیے گا اس کی۔ ایف آر سی چاہیے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جسے کہتے ہیں، تو یہ نادرا سے ایزیلی بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایشو ہو، نادرا نہ جانا ہو، تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ایزیلی گائیڈ کر دوں گی۔ آپ آن لائن بھی اس کو بنا سکتے ہیں خود۔ اس کے علاوہ ایم آر سی، اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگے گا لازماً۔ اور اس کے علاوہ جاپان ایمبیسی نے جو اپنی ریکوائرمنٹ رکھی ہے بینک اسٹیٹمنٹ کی، وہ ہے لاسٹ 3 منتھس کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ پہلے تھا 6 منتھس کا، لیکن اب ان لوگوں نے کر دی ہے لاسٹ 3 منتھس کی۔ تو اس کا کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ، آپ کا یہ لازمی چاہیے، اس پر آپ کے جو بینک مینیجر اس کے سائن ہونے اور اس کی اسٹیمپ ہونی لازمی ہے، یہ مسٹ ہے۔ تو آج ہم جو ہے یہ جو جتنے بھی ویزے ہیں ان کے لیے یہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک کو کور کریں گے وہ ہے ٹورزم ویزا۔ ہم ٹورزم ویزا کو کور کرتے ہیں۔ تو جو ڈاکیومنٹس چاہیے ٹورزم ویزا کے لیے، آپ کو ظاہر سی بات ہے ٹریول پلان چاہیے۔ ٹریول پلان میں کیا کیا ہے کہ آپ کی فلائٹ کب سے کب تک کی ہے، کتنے دن کا آپ نے اسٹے کرنا ہے، اور آپ وہاں پہ کون کون سی چیزیں ایکسپلور کریں گے، کہاں کہاں جائیں گے۔ آپ کا 5 ڈیز کا پلان ہے، 10 ڈیز کا ہے، 15 ڈیز کا ہے، آپ کا جتنے ڈیز کا بھی پلان ہے، تو آپ اس کو اس حساب سے اپنی ٹریول ہسٹری یا ٹریول جو پلان کریں گے آپ اس کو وہ بنائیں گے، پلاننگ اپنی وہ ساری آپ ایک ورڈ پہ بنا لیں، ایکسل پہ بنا لیں، جس پہ بھی بنا لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو فلائٹ بکنگ چاہیے۔ یاد رہے کہ آپ ریزرویشن کرا لیں، آپ کو کنفرم ٹکٹ نہیں چاہیے۔ جاپان ایمبیسی کی یہی ایک مین ہے کہ آپ کو بکنگ ہی چاہیے، آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فلائٹ کی، آپ صرف اور صرف آپ کو بکنگ چاہیے۔ اور ہوٹل کی بھی سیم ایز اٹ از بکنگ چاہیے۔ آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ سے وہاں سے ہوٹل بکنگ کر سکتے ہیں، کنفرم نہیں چاہیے، نہ ہوٹل کی نہ جو فلائٹ ہے اس کی کنفرمیشن نہیں چاہیے، کنفرم نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کارڈ کی کاپی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا این او سی جسے کہتے ہیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، جس میں آپ کے اسکول کالجز والے جو ہیں، کالج والے وہ یہ لکھ کے دیں کہ آپ اگر وہاں سے آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کچھ دنوں کے لیے ایبسنٹ رہیں۔
ٹھیک ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور یہ لینا لازمی ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر مطلب ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو نہیں لگا سکتے، تو اس کے لیے آپ کو یا تو آپ کے فادر اسپانسر کریں یا مدر اسپانسر کرے، بہن بھائی کرے، جو بھی کرے ایز اٹ از آپ کا ایف آر سی لازماً لگے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے اگر آپ لوگ کمپنی امپلائی ہیں، آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، تو اس کا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ مسٹ چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو اوریجنل چاہیے، آپ کو کاپی نہیں چاہیے ان چیزوں کی. تو سیلری سلپس چاہیے لاسٹ 3 months کی، اور اس کے علاوہ اس کا بھی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے جو ابراڈ جا رہے ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں کہیں پر، تو آپ وہاں سے اگر آپ لیو لیتے ہیں تو ان کو کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کمپنی کے سی ای او ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کمپنی کو آن کر رہے ہیں تو اس کے آپ کے ایف بی آر ڈاکومنٹس لگیں گے، جس میں این ٹی این ہو گیا. اگر چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. این ٹی این چاہیے، رکھ لیں لازماً. اور اس کے علاوہ جو ویزا ریکویسٹ لیٹر ہے وہ اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ، جو آپ کا لیٹر ہیڈ ہے کمپنی کا، اس کے اوپر اپنی ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھتے ہیں. مطلب کہ آپ اس پہ وہاں، میں اس کی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گی کہ جو ویزا ریکویسٹ لیٹر ہے وہ کیسے لکھتے ہیں. تو فی الحال کمپنی کے لیے یہی ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جاپان ایمبیسی ہے اس کی کوئی ویزا فیس نہیں ہے. آپ کو نہ ہی باقی ایمبیسیز کی طرح یا کوئی جس طرح امریکن ایمبیسی اس کی اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں، تو آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی. آپ کو اسٹیکر ویزا ملتا ہے اس پہ، تو یہ ای ویزا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو فزیکلی جانا پڑتا ہے. آپ کسی ایجنٹ کے تھرو آپ ایجنٹ کے تھرو یا آن لائن اپلیکیشن نہیں سبمٹ کرا سکتے. جاپان کی سب سے بڑی بات یہ ہے ایمبیسی کی، آپ نہیں کرا سکتے اس طرح، آپ کو فزیکلی جانا پڑتا ہے وہاں پر. تو ایجنٹس وغیرہ جو ہے وہ صرف آپ کی فائل پریپیئر کر کے دیں گے، آپ کو ویزا لے کے نہیں دیں گے. اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو وہ ریزن پرووائڈ نہیں کرتے کہ کیا ریزن ہے، کس وجہ سے آپ کا انہوں نے ویزا ریجیکٹ کیا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ 6 مہینے بعد دوبارہ ری اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب بات کر لیتے ہیں اوپننگ ڈیز کی کہ کب سے کب تک یہ ایمبیسی کی ٹائمنگ، آورز وغیرہ سب کچھ کیا ہے. تو وہ منڈے ٹو فرائیڈے آپ کو، مطلب پبلک ہالیڈیز جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ منڈے ٹو فرائیڈے اوپن ہوتی ہے ایمبیسی. اور جو سبمٹ کرانے کی ٹائمنگ ہے، ویزا اپلیکیشن جمع کرانے کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے صبح 9 بجے سے لے کے صبح 11 بجے تک. 11 بجے کے بعد وہ آپ کی اپلیکیشنز نہیں لیں گے. آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. اور جو آپ نے پاسپورٹ کلیکشن کرنی ہے، آپ نے جب آپ کو کال آتی ہے ایمبیسی سے کہ آپ اپنے پاسپورٹ وغیرہ لے جائیں، اپنے ڈاکیومنٹس لے جائیں، تو آپ وہ 2:30 سے 3:30 بجے کے درمیان آپ لوگ وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے، اس سے بعد نہیں کر سکتے. اور رمضان المبارک میں اس کی جو پاسپورٹ کلیکشن کی ٹائمنگ ہے وہ 1:30 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک کی ہے. تو آئی تھنک آپ کو اس بات کی تھوڑی سی سمجھ لگ گئی ہوگی. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایڈریس کی. جو اسلام آباد میں ایڈریس ہے وہ ہے ادھر، جو اسلام آباد میں ہے رمنا 5/4 ڈپلومیٹک انکلیو میں ہے. اور اس کا یہ میں نے یہاں پر اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا سارا اوور آل ایڈریس. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کچھ لوگ اس بات میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں یا اسلام آباد ایمبیسی، اسلام آباد میں یا کراچی کنسلٹیٹ کہاں پہ کرائیں جمع. تو یاد رہے کہ جو پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر والے جو اپلیکنٹس ہیں، جن لوگوں نے یہاں ان صوبوں کے جن لوگوں نے ان صوبوں سے بلانگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف اسلام آباد ایمبیسی میں جمع کرائیں گے. ٹھیک ہے. جو سندھ والے لوگ ہیں وہ اسلام آباد ایمبیسی میں جمع نہیں کرا سکتے. اس کے بعد آ جاتی ہے بات ایڈریس ان کراچی.
کراچی کا جو ایڈریس ہے وہ جو ہے سول لائنز عبداللہ ہارون روڈ پہ ہے، اور سندھ اور بلوچستان کے لوگ کراچی ایمبیسی میں، جو کراچی ایمبیسی نہیں ہے یہ کنسلٹیٹ ہے، آپ کراچی کنسلٹیٹ میں جمع کرا سکتے ہیں، سندھ اور بلوچستان کے لوگ ہی صرف. اس کے علاوہ پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر والے یہاں پر کراچی میں سبمٹ نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے، اور بس یہی ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ باقی جو ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے، اور اس میں وزٹ ویزا کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ آپ وزٹ ویزا کیسے لے سکتے ہیں. پھر آپ اس کے علاوہ اگر آپ بزنس پرپس کے لیے جاپان جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے آپ کو کن کن ڈاکیومنٹس کی ریکوائرڈ ہوگی. آئی تھنک وزٹ والا اور جو بزنس والا ہے وہ ہم ایک ساتھ ہی کور کر لیں گے، کیونکہ اس میں زیادہ لینتھی نہیں ہے، تو وہ اس لیے ہم دونوں ایک ساتھ ہی کور کر لیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے اور کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو تو آپ میرا یہاں پر ای میل ایڈریس آپ کو مینشن ہے، اس کے علاوہ آپ کو میری انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یوزر نیم مینشن ہے، آپ یہاں پر مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مفید ہو سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.